السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ برادران اسلام، عزیز ساتھیو، معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے قرآن مجید جیسا کامیاب نسخہ ہمارے درمیان نازل فرمایا، جو قدم قدم پر، جو ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ہمیں یاد دہانی کراتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے اور ہماری غفلت کی چادر کو اتار پھینکنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم چیز اللہ رب العالمین نے جو اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمائی ہے، جس کی طرف آج ہم رہنمائی فرمائیں گے، سنیں گے اور سنائیں گے، جو ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یاد دہانی کرائی، یہ بتلایا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا دن بہت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کو بتائے کہ آپ کا حساب و کتاب کب ہے، آپ کو یاد دلائے کہ آپ کے لیے حساب و کتاب کا دن بھی مقرر ہے، آپ کو یہ بتلائے کہ آپ کے لیے میزان بھی لگایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، آپ کا حساب لیا جائے گا، اور وہ بھی قریب۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، دنیاوی زندگی سے جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلمہ، یہ جملہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جب ایک بچے کا امتحان قریب ہوتا ہے تو پرچے کی تیاری کے لیے، امتحان کی تیاری کے لیے والدین فکر مند ہوتے ہیں، باپ فکر مند ہوتا ہے، اور ہمہ وقت اپنے بیٹے کو رہنمائی فرماتا رہتا ہے جب اسے دیکھتا ہے کہ غفلت میں پڑا ہے، کھیل میں پڑا ہے، لہو و لعب میں مشغول ہے، تو باپ اسے یاد دہانی کراتا ہے، باپ اسے بتلاتا ہے، باپ اس کو دہراتا ہے کہ تمہارا امتحان قریب ہے، کچھ کتابیں پڑھ لو، امتحان کی تیاری کر لو۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ بچہ میرا کامیابی سے ہمکنار ہو، جب رزلٹ ملے، جب نمبرات آئیں تو اچھے نمبرات سے کامیاب ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ باپ کی محبت کا تقاضا ہے
کہ بچے کی فکر رکھتا ہے، اس کی غفلت میں دیکھتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا امتحان قریب ہے اور یہ کھیل اور کود میں لگا ہوا ہے، لہو و لعب میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی ان لوگوں کے لیے ایسے ہی فکر مند ہے جو لوگ غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے پڑے ہیں، جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے، جو دنیا میں اس قدر محو اور مست ہو گئے ہیں کہ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے فکر مند ہے اور بار بار یہ کہتا ہے، جب جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ آیت گزرتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، ان کا میزان عدل قائم کرنے کا وقت قریب ہے کہ ان کے حساب و کتاب لیا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور یہ وقت بہت قریب ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ خواب غفلت پہ پڑا ہوا ہے، خواب خرگوش میں پڑا ہوا ہے، مست اور مگن ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین اپنے غافل بندوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ اس غفلت کی چادر کو اتار پھینکو، اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے حاضری کو اپنے سینوں میں بساؤ، اپنے ذہن و تصور میں لاؤ کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب لینا ہے۔ اگر ہم اس غفلت کے اندر پڑے رہے اور یوں ہی اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے تو ہم کیسے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کامیابی کو تصور کرو، اس وقت کو تصور کرو، میدان حشر کو تصور کرو، نام اعمال ملنے کے وقت کو تصور کرو اور سوچو، اور یہ بہت ہی قریب ہے، اقترب للناس حسابہ، بہت ہی قریب ہے۔ لہذا ہمیں حد درجہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی غفلت کی چادر کو اتار پھینکیں اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر میں ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یا کریں، اس کے اندر طریقۂ رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو بھی ہم فالو کریں، دیکھیں کہ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے پر کیا ہے، اس عمل کو اسی طریقے پر کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غفلت کی چادر کو پھینک کر آخرت کی تیاری کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔